پاکستان میں آگے جانے کے لیے آپ کو شخصیات نہیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، لیکن میں نے گوہر کا یہ دیکھا ہے کہ وہ خان صاحب سے سنسیئر ہے. تو علیمہ خان بیٹھی ہوئی تھی، وہ مسکرا رہی تھی اس بات خان پہ. صاحب سے سنسیئر ہے. تو باقی لیڈرشپ نہیں ہے سنسیئر خان صاحب سے؟ علیمہ خان صاحبہ صرف اور بیٹھی صرف ہوئی خان تھی صاحب اور سے سنسیئر ہنس ہے. رہی وہ تھی. گوہر کہیں اور سے ڈکٹیشن نہیں لیتا، وہ صرف خان صاحب سے سنسیئر ہے. اس وجہ سے وہ کچھ لوگوں کو اس سے گلا رہتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس نے عمران خان کا، ان کی سسٹرز کا، ان کی فیملی کا، بشرا بی بی کا، سب کا کیس عدالت میں اور پارلیمنٹ میں لڑا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. شہباز شریف صاحب سے کہ کیا پوچھ لیا آپ نے، کیا کسی نے کچھ کہا، کوئی اجازت ملی گئی سے؟ علی محمد خان صاحب یہ گورنر راج کی باتیں کس لیے کی جا رہی ہیں؟ کوئی پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت کیا؟ ہی غلط بات ہے. گورنر راج نہ آپ لگا سکتے ہیں، نہ آپ کو لگانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں، فوجیں نہیں لڑتی ہیں. ہم اپنی پاک فوج اپنے اداروں کے ساتھ ہیں دہشت گردی کی جنگ میں، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم جیتیں تو پاک فوج کے ساتھ رینجرز کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ پیچھے عوام چاہیے. اگر عوام نہیں ہے تو جنگ نہیں جیت سکتے. اور عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے. گورنر راج لگانا میں سمجھتا ہوں اس حکومت، یہ فارم 47 حکومت کی آخری سب سے بڑی سیاسی غلطی ہوگی. ان کی سیاست میں یہ آخری کیل ثابت ہوگی ان کے کافن میں. اگر انہوں نے یہ غلطی کی، کر کے دیکھ لیں آپ، اس کا ریئیکشن دیکھ لیں. لیکن جب سہیل نے ان کو یہ کہا کہ آپ مجھے خان صاحب سے راستہ دیجئے، تو شہباز شریف صاحب نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں. کیوں رکھا؟ کیا حکومت کچھ ایسا کر رہی تھی جس کے لیے عمران خان سے دوری ضروری تھی؟ اتنا ڈرتے ہو یار، ایک آدمی سے اتنا ڈرتے ہو؟ وہ تو ابھی باہر نہیں نکلا. یہ پیچھے انشاءاللہ آ رہے ہیں، ہر جگہ لوگ نکلے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ میں حیران ہوں کہ آپ عمران خان صاحب سے جو آپ نے ملاقات روکی بھی ہے، اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اسپیکر صاحب کہتے ہیں مذاکرات، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم سے بات کرو، آپ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. میں اسپیکر صاحب کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. میں تو پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کی ہے کہ آپ ایک نیتی سے بات کر رہے ہوں گے، لیکن کیا آپ کی حکومت اور آپ ایک پیج پہ ہیں؟ یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے تو آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر، اور دیکھیں عمران خان ہمارے جماعت کے چیئرمین ضرور ہوں گے، لیکن کیا وہ ایک سابق وزیر اعظم نہیں ہے؟ آپ کس طرح ایک سابق وزیر اعظم جو ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ کا سابق وزیر اعظم ہے، جو صرف ایک وزیر اعظم نہیں امت مسلمہ کا لیڈر ہے، نہ وہ کلام مل سکتے ہیں، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ جا کے مل سکتی ہے؟ اچھا، ایک مزیدار بات جو کہ قابل افسوس ہے، اس طرح میں کہوں گا کہ ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران محترم سلمان راجہ صاحب جو سیکرٹری جنرل تو ہیں ہی، لیکن آپ کو یاد ہوگا 15-20 دن یا اس سے بھی کچھ دن زیادہ ہو گئے ہوں گے، ایک کیس تھا خان صاحب پہ، ٹویٹر ان کے اکاؤنٹ کے حوالے سے کیس بنایا. اس کیس کے حوالے سے ہم لوگ پیش ہوئے، وکلا سارے پیش ہوئے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے محترم جج صاحب کو یہ کہا کہ میں ان کا اس کیس میں وکیل ہوں، میں نے ان سے وکالت نامہ سائن کرانا ہے اور ان سے ہدایات لینی ہے. محترم جج صاحب نے اسی وقت ہائی کورٹ کے جج منہاز صاحب تھے شاید، انہوں نے آرڈر کیا اور ان کو کہا کہ آج کی آج ان کی ملاقات کرائی جائے. وہ دن اور آج کا دن ان کے وکیل اپنے کیس میں اپنے موکل سے مل نہیں پا رہے. لیکن دیکھیں سب باتوں کی ایک بات، اگر آپ مخلص ہیں، اگر آپ ملک کو آگے چلانا چاہتے ہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو سب لوگوں سے کاٹ دیں اور پھر جو اڈیالہ کے بعد ان کی سسٹرز کے ساتھ بالخصوص نورین آپا کے ساتھ کیا گیا، اچھا آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، ان پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے انڈین چینلز کو انٹرویو کو دیا. یار وہ سیاسی خاتون نہیں ہے، وہ ایک گھریلو خاتون ہے. ان کا بھائی ہے جو ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی ان کا بھائی ہے، اور ان کے گھر میں ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں. اور بچپن سے انہوں نے، ان بہنوں نے، میرا جو اندازہ ہے، ماں کی طرح اس بھائی کا خیال رکھا ہے. جب بھارت سے اور افغانستان سے یہ خبریں چلائی گئیں خان صاحب کے بارے میں، غلط خبریں چلائی گئیں جو میرے منہ پہ الفاظ نہیں آتی، جو خبر چلائی گئی، اس کے بعد کیا بجائے اس کے کہ آپ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کراتے، آپ ان کی بہن کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ نے انٹرویو کیوں دیا؟ وہ کیا کرے، وہ بیچاری بہن ہے. کیا پی ٹی آئی کی کسی آفیشل نے، چیئرمین نے، جنرل سیکرٹری نے چینلز کو انٹرویو؟ لیکن اس کو بھارت نے بڑے غلط طریقے سے استعمال کیا. بڑا اس کا آسان طریقہ تھا، آج بھی بڑا آسان طریقہ ہے. آپا کو تینوں آپاؤں میں سے، نورین آپا، عظمیٰ بی بی یا علیمہ آپا میں سے کسی ایک کو 5 منٹ کے لیے ملا دیں. بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر عظمیٰ خان کو اجازت وہ خیر سے آ جائیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا انکمیونیکیٹڈ کیوں رکھا؟ کیا حکومت کچھ ایسا کر رہی تھی جس کے لیے عمران خان سے دوری ضروری تھی؟ اتنا ڈرتے ہو یار، ایک آدمی سے اتنا ڈرتے ہو؟ وہ تو ابھی باہر نہیں نکلا. اور میں نے کل قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی ہے، سب چینل اس کو چلائیں، کہ عمران خان صاحب سے 1.5 سال پہلے جب میں، سلمان، اپنا محترم سردار لطیف کھوسا اور عامر ڈوگر صاحب 16 فروری 2024 کو الیکشن کے ایک ہفتے بعد جب ہم خان صاحب سے ملے تو خان صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں انتقام نہیں لوں گا، 12 کی میری حکومت بنتی ہے، میں ملک چلاؤں گا. ہاں ادارے اپنا جو عدالتیں ہیں وہ اپنا احتساب کریں، وہ انتقام لینے نہیں آ رہا. بھائی کیوں آپ ڈر رہے ہو؟
لیکن وہ تو جب باہر آئے گا وزیر اعظم بنے گا وہ علیحدہ اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک نظارہ دنیا دیکھے گی. اس کے ایک اسٹیٹمنٹ سے آپ ڈرتے ہیں, ایک اسٹیٹمنٹ سے ڈرتے ہیں جس وجہ سے آپ نے ایک مہینے سے اس کو آپ نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. لیکن یہ کتنی بڑی دیکھیں اتنی بڑی موومنٹ کرنی پڑی تو تب آپا کو جا کے آپ نے ملاقات کی اجازت دی ہے. اگر آپ یہ ایک اچھے طریقے سے کرتے تھے. میں کہتا ہوں ایک بات اور, انہوں نے سہیل افریدی کے خلاف کیا کیا حرزت سرائی نہیں کی. ایک بہت ہی ذمہ دار شخص نے, میں نام نہیں لیتا, پشاور جا کے پریس ٹاک کی, ان کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. لیکن سہیل افریدی نے بطور وزیر اعلیٰ پہلی سپیچ جب کی انہوں نے کیا کہا, میں پہلے پاکستانی ہوں اس کے بعد پختون ہوں. اور اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ 8 یا میرے خیال میں 8 بار آ کے ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. وہ ایک نوجوان سہیل افریدی نہیں ہے 36 38 سالہ, وہ ایک 4.5 کروڑ کا نمائندہ ہے. وہ ادھر پنجاب کی روڈوں پہ گلیوں پہ بیٹھ کے خیبر پختونخوا کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا پورے پاکستان کے حصے کا خون وہاں بہہ رہا ہے. آج بھی آپ نے بنوں میں دیکھا جو وہاں واقعہ ہوا ہے, تو شہباز شریف صاحب نے ان کو کال کی, ان کو اپریشیٹ کیا, مبارکباد دی, ہم نے تعریف کی. لیکن جب سہیل نے ان کو یہ کہا کہ آپ مجھے خان صاحب سے راستہ دیجئے, تو شہباز شریف صاحب نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں. آپ بھی ذرا پوچھ کے بتائیں شہباز شریف صاحب سے کہ کیا پوچھ لیا آپ نے, کیا کسی نے کچھ کہا, کوئی اجازت ملی گئی سے؟ علی محمد خان صاحب یہ گورنر راج کی باتیں کس لیے کی جا رہی ہیں, کوئی پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا؟ بہت ہی غلط بات ہے. گورنر راج نہ آپ لگا سکتے ہیں نہ آپ کو لگانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں, فوجیں نہیں لڑتی. ہم اپنی پاک فوج اپنے اداروں کے ساتھ ہیں دہشت گردی کی جنگ میں, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم جیتیں تو پاک فوج کے ساتھ رینجرز کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ پیچھے عوام چاہیے. اگر عوام نہیں ہے تو جنگ نہیں جیت سکتے. اور عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ ہے. گورنر راج لگانا میں سمجھتا ہوں اس حکومت, یہ فارم 47 حکومت کی آخری سب سے بڑی سیاسی غلطی ہوگی. ان کی سیاست میں یہ آخری کیل ثابت ہوگی ان کے کافن میں. اگر انہوں نے یہ غلطی کی, کر کے دیکھ لیں, آپ اس کا ریئیکشن دیکھ لیں. علی محمد خان صاحب ایک سوال میرا لے لیں کہ یہ جو گزشتہ منگل کو یہاں پر جب بیرسٹر گوہر صاحب تشریف لائے تو وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کے نعرے لگائے گئے, تو کیا بیرسٹر گوہر صاحب سے جو ہے یہاں پر ان کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جو فیلڈ مارشل کے حوالے سے جو بیانیہ آپ لوگوں نے ابھی پی ٹی آئی کا ترتیب دیا گیا تو اس میں آپ کو کیا ملا؟ دیکھیں گوہر کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گوہر کی بھی وہی بیماری ہے جو میری ہے. میں نے بہت سال پہلے خان صاحب کو کہا, خان صاحب میں صرف آپ کے کیمپ میں ہوں. وہ زمانہ تھا جب جہانگیر ترین صاحب جماعت میں تھے, شاہ صاحب وائس چیئرمین, بہت بڑی لیڈرشپ موجود تھی. میں کسی گروپ کا کسی دھڑے کا حصہ نہ کبھی تھا نہ ہوں نہ کبھی ہوں گا. میں صرف عمران خان کے ساتھ ہوں اس جماعت میں. تو خان صاحب کو میں نے کہا کہ ہم کسی دھڑے میں بعض ہم لوگ نہیں ہوتے, ہم صرف آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو پھر ہمارا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. گوہر کا میں آپ کو بتاؤں اس وجہ سے نہیں کہ میری جماعت کے چیئرمین ہے یا میرا کوئی ذاتی تعلق کوئی خاص اتنا زیادہ ہوگا بھی نہیں, بہت رسپیکٹیبل آنر کا ایک رشتہ ہے. لیکن میں نے گوہر کا یہ دیکھا ہے کہ وہ خان صاحب سے سنسیئر ہے. تو علیمہ خان بیٹھی ہوئی تھی, وہ مسکرا رہی تھی اس بات پہ. خان صاحب سے سنسیئر ہے, تو باقی لیڈرشپ نہیں ہے سنسیئر خان صاحب سے؟ خان صاحب بیٹھی ہوئی تھی اور ہنس رہی تھی. گوہر کہیں اور سے ڈکٹیشن نہیں لیتا, وہ صرف خان صاحب سے سنسیئر ہے. اس وجہ سے کچھ لوگوں کو اس سے گلا رہتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس نے عمران خان کا, ان کی سسٹرز کا, ان کی فیملی کا, بشرا بی بی کا, سب کا کیس عدالت میں اور پارلیمنٹ میں لڑا ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. فیلڈ مارشل کے حوالے سے جو آپ کا بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا, اس میں آپ کو کیا ملا جو اینٹی جو نوٹیفیکیشن کے حوالے سے؟ ہم کبھی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آگے جانے کے لیے آپ کو شخصیات نہیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے.